السلام علیکم دوستو، آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایس ٹی ٹریولز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم اپنے چینل پر آپ لوگوں کے لیے مختلف شخصیات، انبیاء کرام، صحابہ کرام اور دیگر ایسی مقامات جن میں قابل ذکر تاریخ موجود ہوتی ہے، آپ کی خدمت میں ان کی معلومات ویڈیو کی شکل میں بنا کر خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ایک انتہائی اہم واقعہ سے متعلق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے انتہائی برگزیدہ اور محبوب پیغمبر تھے۔ آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ آپ کی قوم نے آپ پر ایمان لانے میں پس و پیش سے کام لیا اور انہوں نے مختلف اوقات میں آپ سے مختلف معجزات کی فرمائش کی، جس میں انہوں نے آپ سے یہ فرمائش بھی کی کہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی معلومات کے لیے ان کے دور کا کوئی ایک شخص زندہ کر کے ان سے معلومات لے کر ہمیں دیں۔ پیش نظر واقعہ جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بعض روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام یا سام کے درمیان پیش آیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت امام جعفر بن جریر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو زندہ فرما دیں جس نے کشتی نوح کے احوال کو دیکھا ہو تو ہم اس سے گفتگو کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ لیا اور ایک طرف چل پڑے اور ایک مٹی کے ٹیلے پر پہنچ کر اس ٹیلے سے ایک مٹی کی مٹھی اٹھا لی اور اپنے حواریوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ حواریوں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اچانک وہ سر مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا اور اس کے سر کے بال سب سفید ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حام سے پوچھا، کیا تم اس طرح دنیا سے بوڑھے گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں جوانی کے عالم میں فوت ہوا تھا، لیکن مجھے لگا شاید قیامت آ گئی ہے، اس خوف کی وجہ سے میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں بتائیں۔ حام نے فرمایا، اس کشتی کی لمبائی 1200 گز تھی اور اس کی چوڑائی 600 گز تھی۔ کشتی میں 3 منزلیں تھیں۔ ایک منزل میں چوپائے وحشی جانور تھے، ایک منزل میں انسان تھے اور ایک منزل میں پرندے تھے۔ جب چوپاؤں کا گوبر زیادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ہاتھی کی دم کو ٹٹولیے۔ جب آپ نے اسے ٹٹولا تو اس سے سور اور سورنی نکلے، تو وہ دونوں گوبر پر جھپٹ پڑے اور اسے صاف کر گئے۔ پھر جب چوہے کشتی کو کاٹ کر سوراخ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان ضرب لگائیں۔ آپ علیہ السلام نے جب ضرب لگائی تو اس کے نتنوں سے بلی اور بلہ نکلے، وہ دونوں چوہوں پر پل پڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، حضرت نوح علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ اب تمام کافر مر چکے ہیں؟ حام نے بتایا، حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا جو خبریں لگاتا تھا۔ جب کسی لاش کو یا مردار کو دیکھتا تو اس پر بیٹھ کر اس کو کھانے لگتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی کہ وہ انسانوں سے ڈرتا رہے،
اسی لیے اب وہ مانوس نہیں ہوتا اور گھروں میں رہنے کا عادی نہیں ہے۔ ہم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کے پتے اور پاؤں کے ساتھ مٹی لے آیا۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ پوری دنیا غرق ہو چکی ہے۔ آپ نے ان پتوں کو کبوتر کے گلے کا ہار بنا دیا اور اسے یہ دعا دی کہ وہ مانوس اور مامون رہے، اسی لیے وہ گھروں میں رہتا ہے۔ راوی کا کہنا ہے، حواریوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا ہمیں انہیں ساتھ گھر لے چلیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم ان سے باتیں کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص تمہارے ساتھ کیسے جا سکتا ہے جبکہ وہ ہزاروں سال پہلے فوت ہو چکا ہے، جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی طرح واپس چلے جاؤ۔ یوں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپس چلے گئے۔ ناظرین کرام، اس واقعہ میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا علم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے اپنے کسی بھی بندے کو اپنے خاص عنایات سے علم عطا کر کے اس کو اس قابل کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص ترین معجزات میں سے ہے۔ ہم اپنے ناظرین سے گزارش کریں گے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل ST ٹریولز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کی حوصلہ افزائی کی مدد سے ہم اپنے چینل کی ویڈیوز کا معیار بہتر سے بہتر کر سکیں اور آپ کے لیے زیادہ اچھی ویڈیوز بنا سکیں۔ آپ کی آراء، آپ کے کمنٹس ہمارے لیے قیمتی اثاثہ ہیں، برائے مہربانی ان سے ہمیں ضرور نوازیں۔